بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ملکہ الزبیل کون تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کروانے کی کوشش کیوں کی؟ تو دوستو، آج کی کہانی ہے ہماری حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی، جسے بائبل میں علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایمان، ہمت، ظلم اور برائی کے خلاف ثابت قدمی کے سب سے طاقتور کہانیوں میں سے یہ ایک ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ملکہ الزبیل کو کیوں حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کروانا چاہتی تھی یا قتل کرنا چاہتی تھی۔ در حقیقت اسلامی اور بائبلی روایات کے مطابق ملکہ الزبیل نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کہانی تو توحید، ایک خدا پر یقین اور بت پرستی، سچائی اور بدعنوانی کے درمیان، اور ایک پیغمبر کے مشن اور دنیاوی حکمرانوں کے تکبر کے درمیان جد و جہد کے طرف کے گرد یہ گھومتی ہے۔ اسلام میں حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے رسول کے طور پر عزت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ صالح انبیاء میں کیا ہے۔ اس کا مشن بنی اسرائیل کے لوگوں کو بت پرستی میں گرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خاص طور پر ذکر کرتا ہے کہ لوگ بال نامی بت کی پرستش کر رہے تھے، اور حضرت الیاس نے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف واپس بلایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الصفات آیت نمبر 123 اور 126 تک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والا اللہ کو چھوڑتے ہو، اور جو تمہارے رب اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ الصفات 130 آیت میں مزید فرماتا ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام بھیجتا ہے۔ ترجمہ ہے، اور سلام ہو الیاس پر۔ قرآن پاک میں یہ مختصر لیکن طاقتور ذکر حضرت الیاس علیہ السلام کے مشن کا خلاصہ کرتا ہے۔ تاہم تاریخی روایات، تفسیری لٹریچر اور بائبل کے بیانات حضرت الیاس اور ملکہ الزبیل کے درمیان تصادم کے بارے میں اضافی تفصیلات کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ کہانی نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے، یہ انسانیت کے لیے بدعنوانی، جھوٹے مذہب، سیاسی استبداد، تکبر اور الہی ہدایت کو رد کرنے کی خطرات کے بارے میں بھی ایک سبق ہے۔ بنی اسرائیل کا تاریخی پس منظر ہم سمجھنے کے لیے ایک ملکہ الزبیل حضرت الیاس علیہ السلام کی دشمن کیوں بنی، اس وقت بنی اسرائیل کی حالت کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دور کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سے انبیاء سے نوازا۔ ان میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے، جن کی سلطنتیں طاقتور اور خوشحال تھیں۔ تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنتیں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ یہودا کی بادشاہی کے نام سے جاتا تھا، جبکہ شمالی ریاست اسرائیل کی بادشاہی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں کرپشن پھیل گئی۔ بہت سے بادشاہوں نے تورات کی تعلیمات کو ترک کر دیا اور بت پرستی کو متعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی بجائے کافرانہ روایت کی پیروی کرنے لگے۔ اس دور میں سب سے خطرناک حکمرانوں میں سے ایک بادشاہ اخاب تھا۔ تاریخی واقعات اور بائبل کے ذرائع کے مطابق اخاب نے الزبیل نامی عورت سے شادی کی، اور وہ ایک کافر بادشاہ کی بیٹی تھی اور بال کی عبادت میں گہری لگن رکھتے تھے۔ ملکہ الزبیل کوئی عام ملکہ نہیں تھی، وہ بت پرستی کو پھیلانے میں انتہائی بااثر اور جارحانہ تھی۔ اس نے پوری مملکت میں بال کی پرستش کی، حوصلہ افزائی کی اور چھوٹے پادریوں کی حمایت کی۔ اس نے ان لوگوں کو بھی ستایا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار تھے۔
بال کی عبادت معاشرے میں پھیل گئی، مندر بنائے گئے، قربانیاں پیش کی گئیں اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی۔ اس تاریخ دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو لوگوں کے حق کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجا۔ قرآن پاک نے سورہ الصفات آیت نمبر 125 میں براہ راست بال کا ذکر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ بال ایک چھوٹا دیوتا تھا، جھوٹا، جس کی بہت سی قدیم قومیں شام اور آس پاس کے علاقوں میں پوجا کیا کرتے تھے۔ لوگ یقین رکھتے تھے کہ بال بارش، زرخیزی، زراعت اور طوفان کو کنٹرول کرتا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے مجسمے اور مندر بنائے۔ بال کی پرستش میں بہت سے بدعنوان اعمال شامل تھے۔ یہ محض بت پرستی ہی نہیں تھی، بلکہ اس میں غیر اخلاقی رسومات اور توہمات بھی شامل تھے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے لوگ انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس عمل کی شدت مذمت کی۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ صرف اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا خالق، قائم رکھنے والا اور کنٹرول کرنے والا ہے۔ حضرت الیاس کا پیغام سادہ تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، راست بازی کی طرف لوٹ لو، بدعنوانی اور جھوٹ کی پیروی چھوڑ دیں۔ تاہم جب انبیاء لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے ہیں تو بدعنوان حکمران اکثر خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی ناانصافی، جھوٹے مذہب اور اخلاق کے زوال کو بے نقاب کرتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی یہی مشن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو رسول کے طور پر منتخب کیا۔ تمام انبیاء کی طرح اس نے لوگوں کی توحید کی طرف بلایا۔ قرآن پاک کی سورہ صفات کے 131 سے 132 میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے حضرت الیاس کی تعریف کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ بے شک نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے حکمت، صبر اور ہمت کے ساتھ تبلیغ کی۔ انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا کہ بت پرستی انہیں تباہی کی طرف لے جائے گی۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام نے بارہا بادشاہ احقاب اور ملکہ ازبیل کو بال کی عبادت ترک کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے انہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے کرپشن کا سلسلہ جاری رکھا تو قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ لیکن ملکہ ازبیل حضرت الیاس سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ اس نے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اس نے جھوٹے پادریوں کے اختیار کو چیلنج کیا۔ اس نے ازبیل کی سیاسی اثر و رسوخ کو دھمکی دی۔ اس نے شاہی دربار کے اندر کرپشن کو بے نقاب کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا۔ جب بھی انبیاء باطل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ظالم انہیں دشمن کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ ملکہ ازبیل حضرت الیاس سے ناراض کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ کہ ملکہ ازبیل کا حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف غصہ کی کئی وجوہات کی بنا پر بڑھ گیا۔ سب سے پہلے وہ بت پرستی سے گہرا لگاؤ رکھتی تھی۔ بال اس کے لیے محض ایک مذہب نہیں تھا، یہ اس کی شناخت اور سیاسی طاقت کا حصہ تھا۔ دوسرا، حضرت الیاس نے عوامی طور پر بال کی عبادت کی مذمت کی۔ اس سے ازبیل کی حمایت یافتہ پادریوں کے اختیار کمزور ہو گیا۔ تیسرا، بہت سے لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کو سننے لگے اور ان کی باتیں مخلص مومنین کے دلوں کو چھو گئی۔ چوتھا، حضرت الیاس علیہ السلام نے بال کے پجاریوں کے جھوٹے دعووں کو چیلنج کیا۔ بائبل کے بیانات کے مطابق حضرت الیاس اور بال کی پجاریوں کے درمیان کرمل پہاڑ پر ایک مشہور تصادم بھی ہوا تھا۔ اگرچہ اس واقعہ کا قرآن پاک میں براہ راست ذکر نہیں ہے، لیکن بہت سے اسلامی مورخین نے اس کے کچھ حصوں کو اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے۔ اس واقعہ میں حضرت الیاس نے بال کی پجاریوں کو چیلنج کیا کہ وہ ثابت کریں کہ ان کے بت میں کوئی طاقت ہے بھی یا نہیں۔ کانوں نے گھنٹوں بال کی عبادت کی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اس واقعہ نے
جھوٹے پادریوں کی تذلیل کی اور ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ملکہ ازبیل انتہائی مشتعل ہو گئی۔ کنگز 19:2 میں بائبل کے بیان کے مطابق ازبیل نے حضرت ایلیا کو موت کی دھمکی دی۔ اگرچہ مسلمان بائبل کو قرآن کی طرح مکمل طور پر محفوظ نہیں مانتے، لیکن بعض تاریخی تفصیلات کا تذکرہ اس وقت تک کرتے ہیں جب تک وہ اسلامی تعلیمات سے مستعد نہ ہو۔ ازبیل نے ممنہ طور پر کہا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں ایلیا کو مار ڈالے گی، مطلب ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام مار دے گی، نعوذ باللہ قتل کر دے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی نفرت کھلی اور جارحانہ ہوگی، عذاب کے طور پر خوشک سالی آئی۔ تاریخی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں زمین پر شدت خوشحالی بھیجی تھی، بارشیں ہونا بند ہو گئی تھی، فصلیں تباہ ہوئی، جانوروں کو نقصان پہنچا اور قحط پھیل گیا۔ یہ خوشک سالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو خبردار کرنے کی نشانی تھی۔ جو لوگ بال کو پوجا کرتے تھے وہ مانتے تھے کہ ان کے بت بارش اور زرخیزی کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن جب خوشک سالی نے زمین پر حملہ کیا تو یہ واضح ہو گیا کہ بال کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس لمحے کو لوگوں کو یہ یاد دلانے کے لیے استعمال کیا کہ کائنات کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کنٹرول کرتا ہے۔ خوشک سالی ملکہ ازبیل کی مذہبی نظام کے لیے ایک بڑا دھچکا بن گئی تھی، تاہم توبہ کرنے کی بجائے وہ اور زیادہ مغرور ہو گئی۔ یہ تاریخ میں بار بار چلنے والا نمونہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو مخلص لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور متکبر لوگوں میں سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نشانیاں صرف تنبیہ کے لیے نہیں بھیجتے۔ خوشک سالی ایک وارننگ تھی، لیکن حکمرانوں نے تبدیلی سے انکار کر دیا۔ ملکہ ازبیل جبر اور ظلم کے لیے ایک مشہور ملکہ تھی۔ تاریخی واقعات کے مطابق اس نے مومنوں کو ستایا اور جھوٹے پادریوں کی حمایت کی۔ بہت سے نیک لوگ چھپنے پر مجبور ہوئے۔ اس کی حکمرانی بدعنوانی اور اہل ہدایت کے خلاف بغاوت کی علامت بن گئی۔ ازبیل کی کہانی سکھاتی ہے کہ جب سیاسی طاقت جھوٹے مذہب کے ساتھ مل جاتی ہے تو معاشرہ گہرا کرپٹ ہو جاتا ہے۔ پوری تاریخ میں پیغمبروں کو اسی طرح مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بدعنوان مذہبی رہنما کا سامنا کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کا سامنا کیا۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کا مقابلہ ملکہ ازبیل اور بادشاہ اخب سے ہوا۔ انبیاء کا مشن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ سے کبھی نہیں رکا۔ دھمکیوں کے باوجود حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ جاری رکھی اور وہ دنیاوی حکمرانوں سے نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ اس کا اللہ پر بھروسہ مکمل تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں فرماتا ہے، وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، لہذا ان سے ڈرو، لیکن اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ پر توکل کا یہ جذبہ تمام انبیاء میں موجود ہے۔ حضرت الیاس جانتے تھے کہ حق کو صرف اس لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ظالم دھمکیاں دیتے، یہاں تک کہ جب بہت سے لوگوں نے ان کا انکار کیا تو وہ انہیں توحید کی طرف بلاتا رہے۔ یہ مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ سچائی کی تبلیغ کے لیے اکثر صبر اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ملکہ ازبیل کے حضرت الیاس کو قتل کیا؟ اس موضوع کا عنوان پوچھا جاتا ہے کہ ملکہ ازبیل نے حضرت الیاس کو کیوں قتل کیا؟ تاہم اسلامی عقیدہ اور تاریخی فہم کے مطابق ملکہ ازبیل حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے اس کے مشن کی وجہ سے اسے ستانے اور مارنے کی کوشش کی۔ اسلامی علماء عموماً ذکر کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ رہے اور اپنا مشن جاری رکھا۔ قرآن پاک نے ازبیل کے ہاتھوں اس کی موت کا ذکر نہیں کیا۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ حضرت الیاس کو اپنے نیک بندوں میں سے ایک کے طور پر عزت دیتا ہے، اس لیے یہ کہنا زیادہ درست ہے
ملکہ ازبیل نے حضرت الیاس کو قتل کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ بت پرستی اور بدعنوانی کے مخالفت کرتے تھے۔ یہ فرق اہم ہے۔ کہانی سے روحانی اسباق حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ بہت سے اسباق پر مشتمل ہے۔ بت پرستی کا خطرہ سب سے بڑا سبق توحید کی اہمیت کا ہے۔ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ ہر نبی ایک ہی پیغام لے کر آیا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں۔ یہ پیغام پوری تاریخ میں دہرایا گیا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہیں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔